ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب. خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خواجہ صاحب اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری مخاطب فوج نہیں تھی, ہماری مخاطب یہ حکومت تھی. آپ بطور وزیر دفاع سمری موو کریں گے, آپ کمپرومائز ہیں, نواز شریف اپروول دیں گے, وہ مفرور ہیں, آصف زرداری صاحب پر خود الزامات ہیں, تو یہاں سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. فوج کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا اگر آپ لوگ آرمی چیف تعینات کریں گے. میں شروع میں ہی آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی سلسلہ ہے یا دوسری قسط ہے اس بیان کی جو شہباز گل صاحب نے دیا تھا. اس میں جو ہے رینک اینڈ فائل جو ہے پاکستان آرمی کا اور پاکستان آرمی کی جو ہیرارکی ہے اس میں جو ہے ایک تصادم پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی تھی. اب یہ سیکنڈ جو انسٹالمنٹ آئی ہے جو عمران خان صاحب نے خود کی ہے, خود لانچ کی ہے, اس میں انہوں نے پاکستان کی جو افواج ہیں, پاکستان کی آرمی جو ہے, پاکستان کی جو فوج ہے, اس کے جو 5 جرنیل جو سینئر موسٹ جرنیل ہیں وہی ریکمینڈ ہوں گے. کوئی کبھی یہ ہوا نہیں ہے کہ نیچے سے لوگ ریکمینڈ ہوں. پینل آتا ہے, اس پینل سے پرائم منسٹر جو ہے ود دا کنسلٹیشن آف دا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. یہ میرا ایکسپیرینس ہے, خوش قسمتی ہے میرے لیے, یہ باعث عزت ہے. باوجود میرے مخالفین جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ 2 جو ہیں اپوائنٹمنٹس جو ہیں جنرل رحیل کی اور جنرل باجوہ کی, اس میں میں انوالو رہا بصیغت وزیر دفاع کے. تو نہ اس وقت بیانڈ 5 پرائم منسٹر نواز شریف گئے, اس سے پہلے بھی جنرل مشرف کی اپوائنٹمنٹ کے وقت بھی جو ہے نا بیانڈ 5 جو ہے میاں نواز شریف نہیں گئے. جو 5 بہترین جو ہے 3 اسٹار جنرلز جو ہیں سینئر موسٹ, میں بہترین سے میری مراد ہے جو سینئر موسٹ جو ہیں ان میں سے اپوائنٹ ہوئے. اس سے پہلے آصف نواز جنجوعہ مرحوم جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, وہ بھی ایک بہترین جرنیل تھے اور سینئر موسٹ جرنیلوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, اسی لسٹ سے جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے. تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ پاکستان آرمی کی جو ریکمنڈیشنز ہیں سینئر موسٹ جنرلز کی اس کے بیونڈ گیا ہو. ماضی میں ہوا ہے, ماضی میں ہوا ہے. جنرل زیاد صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, اس میں ذرا ڈیپ جا کے 11ویں 12ویں نمبر پہ تھے جنرل زیاد صاحب اور ان کو اپوائنٹ کیا گیا. میرا خیال ہے کوئی 1-2 اور ہو سکتا ہے واقعات اس طرح کے ہوں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اوور لاسٹ 75 ایئرز اس سے کوئی اس کے روح گردانی کی گئی ہو. مگر اس دفعہ بھی آپ لوگ پھر اسی پریکٹس کو فالو کرنے لگے ہیں کہ جو ٹاپ 4 ٹاپ 5 ہیں اسی میں سے آرمی چیف ہوگا؟ بالکل, دیکھیں بالکل جی, بنیادی طور پہ اسی پریکٹس کو پچھلے 2 جو تھیں اپوائنٹمنٹس جو ہیں, میں نے آپ کو 2013-2018 کی بات بتائی ہے, 2016 کی ناٹ 18, 16 کی بات بتائی ہے, اس میں یہی فالو کیا گیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 75 سال میں عمومی طور کے اس ٹریڈیشن کو فالو کیا گیا ہے اور اس سے روح گردانی نہیں کی گئی. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اس دفعہ بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ, موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے ساتھ جو ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد جو ہے نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے. یہ پیش از وقت ابھی تقریباً 3 ماہ باقی ہیں. اس چیز کو اس لیے چھیڑا گیا ہے کہ جو شہباز گل صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستان آرمی کو اٹیک کرنے کا, پاکستان کی ڈیفنس فورسز کو اٹیک کرنے کا, وہ جو ہے وہ اب ٹاپ تک جو ہے اس کو لے گئے ہیں عمران خان صاحب. اگر لیٹس سے جو عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ جی ہم جو ہے کوئی اپنی جو ہے غلطیاں, چوریاں, ڈاکے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ان کو چھپانے کے لیے جو ہے اپنی مرضی کا, ہماری مرضی جو ہے وہ بیونڈ جو ہے 5 کس طرح آ سکتی ہے. اور کیا وہ یہ ایک سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ان 5 میں بعض لوگ محب وطن ہیں اور بعض لوگ محب وطن نہیں ہیں, یا بعض لوگ تگڑے ہیں اور وہ بعض لوگ تگڑے نہیں ہیں, بعض لوگ فیورٹ ہیں اور بعض لوگ فیورٹ نہیں ہیں؟ یہ سجیشن تو عمران خان صاحب دے رہے ہیں نا کہ ان 5 میں کو ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں, تو وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. میں نے آج ایک اور پروگرام پہ بھی بات کی کہ میں نے 5 جب ڈوزیئر جو ہے میرے سامنے آئے لاسٹ جو
جب باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ تھا تو سیکرٹری ڈیفنس سے اس وقت جنرل ضمیر، میں نے ان سے پوچھا، میں کہا جنرل صاحب آپ بتائیں کہ ان میں سے کوئی کون سا جنرل جو ہے وہ باقیوں سے بہتر ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ جو 3 اسٹار جنرل مان جاتا ہے پاکستان آرمی میں، دے آر آل ایلیجیبل اینڈ کیپیبل آف بیکمنگ دا چیف. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں 5 جو آپ کو ڈوزیئرز ہم دے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، یہ 19.5-20 کا فرق ہو سکتا ہے. دے آر آل کیپیبل، اور ان کی جو پیشہ ورانہ مہارت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں. مگر ذرا کمپلیٹ کر لیں پلیز، 10 سیکنڈ دے دیں، 10 سیکنڈ دے دیں. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے ان سے کہا آپ کی کچھ چوائس، انہوں نے کہا جی میرے یہ سارے کورس میٹ ہیں، دے آر آل ویری گڈ سولجرس، اور انہوں نے ایک لمبا عرصہ جو ہے 2nd لیفٹیننٹ سے لے کے 3 اسٹار جنرل تک پاکستان آرمی کو سرو کیا ہوا ہے. اس لیے اس میں کوئی بھی اگر آپ پک کریں گے تو ہیل بھی اس کی جو کیپیبلٹیز جو ہیں سب کی ایک جیسی ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی جو ہے وہ آدھا کا فرق ہو سکتا ہے، 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، 19.5-20 کا ہو سکتا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ خود خرم دستگیر صاحب نے بھی تو آپ کی حکومت آنے کے بعد کہا نا کہ آپ لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ سب کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتے تھے، اور آج وہ شاٹ جو ہے وہ خود فواد چودھری صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں سنایا بھی کہ جو ملک کے سیاسی معاملات تھے اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی تھی. اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا. اگر یہی حالات رہے آپ سارے کے سارے ڈسکوالیفائی ہوتے تو ڈر تو آپ لوگوں کا بھی نومبر کو لے کے تھا کہ وہ اپنی مرضی کا چیف لگاتے اور پھر ایک 15 سال کا پلان ہوتا. دیکھیں بالکل میں تو پانچوں کی میں سمجھتا ہوں کسی کی حب الوطنی پہ، کسی فوج کے، چاہے وہ ایک سپاہی ہو چاہے وہ 3 اسٹار جنرل ہو، فوجی کی حب الوطنی کے اوپر شک کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی یا اس سے بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں ملک کے ساتھ اور اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ناانصافی. جو لوگ جان دیتے ہیں، دیکھیں ان کے پروفیشن کی مین جو کمٹمنٹ ہے، جو جس کو کہتے ہیں جس کے اوپر سارا ان کا کیریئر یا ان کا پروفیشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ہے کمٹمنٹ ٹو لے دیئر لائف فار دا کنٹری. پاکستان کی دفاع کے لیے، سرزمین کی دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنا، یہ ان کا بالکل بیسک. کسی اور پروفیشن میں، میرا مطلب سول جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں ان میں بھی ہے، لیکن جو فوج کا جو ہے پچھلے یہ دہشت گردی کی جنگ میں 11,000 ہماری شہادتیں ہوئی ہیں. اگر یہ لوگ حب الوطن نہ ہوتے یا ان کی حب الوطنی مشکوک ہوتی، ان میں یہ پانچوں جرنیل جو ہے جنہوں نے آنا ہے، سینئر موسٹ جرنیلوں نے جن کے نام آنے ہیں، یہ ایز لیفٹیننٹ کرنل جو ہے انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی. کسی بھی پاکستانی میجر جنرل کسی بھی پاکستانی کی حب الوطنی پہ نہیں شک کیا جا سکتا، مگر ان کا معاملہ سیدھا ہے نا. خان صاحب کوئی ڈھکی چھپی تو رکھ نہیں رہے ہیں. وہ واضح طور پر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جمہوری کام کرے گا آرمی چیف یا نہیں کرے گا. ان کی تو سیدھی سی ایک اب موقف ہے کہ فوج اگر نیوٹرل ہے تو انہیں قبول نہیں ہے. وہ نیوٹرل کہہ کر ہی ان پر تنقید کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے جنرل باجوہ اور جنرل راحیل شریف صاحب لگائے تھے. جنرل باجوہ صاحب سے بھی وہ 3-4 مہینے پہلے تک مطمئن تھے، مگر اب نہیں ہے کیونکہ انہیں نیوٹرلٹی نہیں ہو رہی ہے برداشت. ہو تو کہتے ہیں خدا آخرت میں سوال پوچھے گا کہ آپ نیوٹرل کیوں تھے. تو عمران خان صاحب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رکھ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا اگلے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہی وہ ایک نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ آپ لوگوں کے مقابلے میں نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور نئے آرمی چیف پر پہلے سے ہی دباؤ ڈال دیں گے کہ وہ کریں جو کہ خان صاحب چاہتے ہیں. دیکھیں یہ بات جو ہے یہ ایک پرزمپشن ہے. میں آئی ٹینڈ ٹو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈس ایگری ود دیٹ. یہ نہیں بنے گا، یہ نیریٹو جو ہے نہیں بنے گا. اور اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ریکمنڈیشن جو ہے فوج کی ریکمنڈیشن میں سے کوئی نہ کوئی نیا چیف جو ہے پک کیا جائے گا. عمران خان صاحب جو ہے یہ سارا جو تفریق پیدا کر رہے ہیں، ان 5 یا 6 جتنے بھی نام ہیں سینئر جنرل جو ہیں سارے اس وقت 3 اسٹار جنرل جو ہیں، ان میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو پارٹیزن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ نہیں ہیں. ان لوگوں کو ایسا امپریشن دے رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے ان میں کوئی لوگ جو ہے محب وطن ہے، کوئی یہ حب الوطنی کا ٹھیکہ عمران خان کے پاس کیسا آ گیا جناب؟ یہ حب الوطنی تو ان کی جو ہے مشکوک ہے اس وقت جو ہے، جو انہوں نے آج سے چند دن پہلے جو ہے ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں محسن لغاری نے سوال پوچھا ہے
سوال پوچھا ہے کہ یہ ملک کے خلاف تو کوئی ملک کا نقصان تو نہیں ہوگا، اور اس کا جواب کیا ملا کہ یہ ہمارے چیئرمین کو اندر کر رہے ہیں، کیس بنا رہے ہیں، آپ اس بات کو چھوڑیں۔ تو یہ حب الوطنی تو ان کی اس وقت جو ہے ڈاؤٹ میں آئی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کی ڈاؤٹ میں آئی ہوئی ہے۔ ان کے جو لوگ بیان دے رہے ہیں، اب صفائیاں دے رہے ہیں، آئی تھنک دیر از ایبسولوٹلی نو ایمبیگوٹی ان اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے بہاولپور میں یا جہاں بھی دی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ جو کل دی ہے۔ اور میں اکیلا خواجہ حسن دے رہا، میں تو ان کا اپوننٹ ہوں، میں تو ان کا بالکل سیدھا سادہ اپوننٹ ہوں، لیکن جوڈیشری بول اٹھی ہے، اس کے علاوہ آئی ایس پی آر بول اٹھی ہے۔ یہ ادارے جب بولتے ہیں تو میرا آپ اعتبار نہ کریں، میری کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر آپ بے شک سوالیہ نشان لگائیں، لیکن آج عدلیہ بول اٹھی ہے۔ یہ اب سارے کے سارے ادارے جو ہے وہ غلط ہو گئے، اور ایک واحد عمران خان یا اس کے دو تین ایسے جو ہے ہماری جو ہیں وہ صحیح ہو گئے۔ صاحب اگر آج بھی دیکھیں، میں جو بیانی کی بات کر رہا تھا، سوالیہ نشان لگائیں، میں جو بیانی کی بات کر رہا تھا، سیاسی بیانیہ خان صاحب اس لیے آپ سے بہتر بناتے ہیں کہ عدالت نے بے شک بات کی ہو، مگر آپ لوگوں کا آج بھی گلا ہے نا کہ عدالت نے ہمارے خلاف تو فیصلے دے دیتی تھی، ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی بھی کیا، کنٹیمپٹ بھی ہوئی، عمران خان کو موقع مل جاتے ہیں، عمران خان کے کیسز ٹیک اپ نہیں ہوتے ہیں، آپ کا ہے نا یہ مدعا، تو ہے نا کہیں نہ کہیں دباؤ ڈالنے میں عمران خان صاحب کامیاب ہوتے ہیں نا آپ لوگوں کے مقابلے میں، جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پہلے سے 2.5 مہینے بعد کا بیانیہ بنا رہے ہیں دور کی سوچ کے۔ میری آپ اگر مجھے تھوڑا سا موقع دیں گے، میرا خیال ہے آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں بولنے کے لیے۔ میں یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں بیانیہ دیکھیں، یہ ان کی ایک لائف ہوتی ہے، اور پولیٹیکل جو نیریٹو ہوتا ہے اس کی ایک لائف ہوتی ہے، وہ آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیریٹو اس وقت بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کی اکانومی تباہ کی جائے، اور پاکستان کی ڈیفنس فورسز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے نا سوالیہ نشان لائے جائے، کیونکہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کا ایک ریزولو جو ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، جب سے ہم ایٹمی قوت بنے ہوا ہے کہ پاکستان کو انٹرنلی ویک کیا جائے، پاکستان کو خدا نخواستہ جو ہے امپلوژن کی طرف لے جایا جائے، اندر سے اس کو تباہی کا خدا نخواستہ کی جائے۔ یہ لوگ اس وقت اعلی کار بن رہے ہیں اس ایجنڈے کا جو انڈین ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی فیل کیا جائے۔ انڈیا ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتا۔ انڈیا کو پتا ہے کہ جب لڑائی ہوئی، فوجوں کی لڑائی آپس میں ہوئی، تو اس میں تباہی بربادی ہوگی، اور پاکستان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل ہے، لیکن اکنامکلی ہم ولنریبل ہیں، اکنامکلی ہم ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو، جو حالات ہیں اس وقت۔ اور یہ حالات جو ہیں عمران خان کے بنائے ہوئے ہیں، عمران خان جو اس کو پتا ہے، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح پاکستان جو ہے خدا نخواستہ اس کا حشر جو ہے سری لنکا والا ہو، ہمارا ڈیفالٹ ہو۔ آخری وقت تک جس دن میٹنگ تھی اس دن بھی اٹیمپٹ کیا، جو لیٹر لکھے گئے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ شخص کس طرح حب الوطنی کا جو ہے ڈنڈورا پیٹ سکتا ہے۔ بہت شکریہ، گفتگو آپ نے سنی۔ ہم نے تحریک انصاف سے فاطمی صاحب کو بھی پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے، انہوں نے تو جواب نہیں دیا۔